अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत अब्बास की शहादत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चों को दफन करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस खेमों में आए तो प्यास की शिद्दत से बच्चे बिलख रहे थे और नबूवत का घराना तड़प रहा था। एक दर्दनाक मंजर और पुरसोज समा था कि हश्र की गर्मी में गुनाहगारों को हौज़े कौसर के जाम पिलाने वाले सैयद अपने नाना का कलमा पढ़ने वाली उम्मत के हाथों पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और क़यामत के दिन जन्नत की नहर तस्नीम से आसियों की प्यास बुझाने वाले आले रसूल आज करबला के मैदान में नहर फुरात के किनारे प्यास से तड़प रही है। बीबी सकीना हज़रत अब्बास के कदमों में गिर पड़ी। हज़रत अब्बास ने फरमाया, बेटी सकीना क्यों? अर्ज़ की, चचा जान, मैंने सुना है कि हम हौज़े कौसर के मालिक हैं, मगर ये क्या जुल्म है कि आज हमारे लिए नहर फुरात का पानी भी बंद है। और चचा जान, क्या हम इस तरह प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे और अब ज़्यादा देर तक तिश्नगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रा देखो तो सही मेरे हलक को किस तरह खुश्क हो चुका है। खुदा के लिए कहीं से 2 घूंट पानी ला दो। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची सकीना को गोद में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटी रोना बंद करो और सब्र से इम्तिहान दो। जनाब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बीबी सकीना के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी पानी लाता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे, तलवार हाथ में पकड़ी, सर पर इमामा बांधा, मशकीज़ा कंधों में रखा, घोड़े के ज़ीन पर सवार होने ही वाले थे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने राह रोक ली और फरमाया, भाई अब्बास कहाँ जा रहे हो? अर्ज़ की, आका अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, सकीना की बेकरारी बर्दाश्त नहीं होती, नहर फुरात पर पानी लेने जाता हूँ। मज़लूम करबला ने फरमाया, अब्बास मुझ पर रहम करो, तुम मेरी इस छोटी सी जमात के अलमदार हो और तुम्हारे बाद ये अलम कौन उठाएगा? तुम्हारे होते हुए मुझे किसी शय का खौफ नहीं और तुम्हारा होना मेरे लिए हौसले का बाइस है। इसलिए अपने भाई पर तरस खाओ और ना जाओ। दुश्मन ने नहर फुरात पर पहरा लगाया है और अब वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। हज़रत अब्बास ने नवासे रसूल के कदम चूमे और कहा, या हुसैन, मैं भी जानता हूँ कि इस मैदान में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं, मगर वो मौत जो अल्लाह की राह में आए वह मौत नहीं ज़िंदगी है, फ़ना नहीं बका है, मिटना नहीं ज़िंदा होना है। और ऐसी मौत पर हज़ारों ज़िंदगियां कुर्बान। और आप फ़िक्र ना करें, जब तक अब्बास के जिस्म में जान है हक़ व सदाकत के इस अलम को गिरने नहीं देगा और मेरे मरने के बाद भी इस्लाम का ये अलम क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। या इमाम, वो देखो शेर खुदा इशारा कर रहे हैं कि बेटा अब्बास, आज अगर तुमने जान बचा ली तो कल क़यामत के दिन मेरे करीब ना आना। इमाम पाक की आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, अच्छा अब्बास, जाओ और पहले दुश्मनों से पानी तलब करना, शायद किसी औलाद वाले के दिल में रहम आ जाए तो थोड़ा सा पानी दे दें और बच्चों की जानें बच जाएं। इजाज़त मिलते ही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु मरकब तेज़ रफ्तार पर सवार हुए, पुश्त पर मक्की ढाल लटकाई, में खुद पहना, हाथ में मिस्री तलवार पकड़ी और कंधों पर मदनी मशकीज़ा उठाया, घोड़े को एड़ लगाई और एक आन में लश्कर आदा के सामने आ गए। हाशमी ख़ानदान की इस बहादुर जवान के घोड़ों की टापों से करबला की ज़मीन हिल गई। तलवार की चमक से आँखें खैरा होती थीं, नेज़े की जुनबिश से दुश्मनों के दिल कांप रहे थे और शमशीर हैदरी की आबो ताब से लश्कर यजीद के सीने धड़क रहे थे। उमर बिन साद ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये रोबो दबदबा जाहो जलाल देखा तो हैरान हो गया। हाशमी शहजादे ने यजीदी लश्कर के सामने खड़े होकर फरमाया कि ऐ बातिल परस्तों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की औलाद से बरसर पैकार हो और तुम जिस रसूल के शफात के उम्मीदवार हो उसी रसूल के नवासों के खून के प्यासे हो और जिस घराने से तुम हौज़े कौसर के जाम पीने की तमन्ना रखते हो उसी घराने पर पानी बंद करके उनके बच्चों को तड़पा रहे हो। जिस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम नमाज में दुरूद पढ़कर अपनी नमाज को कबूल करवाते हो उसी आले मोहम्मद को वज़ू के लिए पानी नहीं देते। मैं तुमसे डर कर नहीं, अपनी जान बचाने की खातिर नहीं, अतमाम हुज्जत के लिए तुमसे
درخواست کرتا ہوں اور ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمرو بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک کہا ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کی اس ریگستان میں نہ آتے، مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کی لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی۔ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ اپنی جانیں دین کی خاطر قربان کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی کو نہ رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی میں جواب دینے کی جرأت نہ رہی۔ بن سعد کی طرف سے، ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جوہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت، حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں، اور پانی کا لالچ دے کر، لال و جوہرات کا ہوش دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، نہر و فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اس خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا، اور اس اتمام حجت کے بعد عباس رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا۔ زبان حال سے عرض کی، حضور، اگرچہ حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا، خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا۔ مگر عمرو بن سعد چلا اٹھا، امیہ کے بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے اٹھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرے، سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمرو بن سعد کی اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلواریں اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا، حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے
برچے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا۔ آپ نے پھر للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے دھات دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے رہی تھیں اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آتے ہیں۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نرغے سے نکل کر خیموں کو دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ اپنے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرو بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمرو بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس رضی اللہ عنہ بازو کٹوا چکے تھے، ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش ہو دیکھی اور بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہیں چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، تلواروں تیروں نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زیر میں گرا اور آواز دی یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا رضی اللہ عنہ کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارے چچا جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گئے تھے لیکن نہیں لا سکے، بیٹی انہیں معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان دی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین سے محبت کرنے کی سعادت بخشے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔